بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ دینی تقاضا ہے کہ مسلمان زیادہ تعداد میں بچے پیدا کریں، اور جو جتنے زیادہ بچے پیدا کرے گا وہ اتنا ہی اچھا کام کرے گا؟ ہمارے ہاں دینی مزاج رکھنے والے لوگوں میں یہ رائے بالعموم مقبول ہے، دو دلائل کی بنیاد پر۔ ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا کبیرہ، ان کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اس بات سے روکا گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو، چاہے وہ پیدا ہو چکے ہیں تب یا ماں کے پیٹ میں ہیں اور 120 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ ان کو ختم کریں، قتل کریں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ایک اور بچہ آ گیا تو اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ ہے کہ جو رزق دینے والا ہے، آپ کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی وہی دے گا۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ کسی بچے کو، کسی انسان کو انسان اس وجہ سے نہیں قتل کر سکتا، دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتا کہ اسے یہ خیال ہو کہ میں اس کو کیسے کھلاؤں پلاؤں گا۔ لیکن انسان کے اس طرح کے معاملات کے فیصلوں میں اور بھی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ چیز کہ بچے جب آئیں گے تو ان کی کیا ہم تربیت کر سکیں گے؟ کیا ہم ان کو توجہ دے سکیں گے؟ جو بچے جتنے ابھی ہمارے پاس ہیں ان کے علاوہ اگر کچھ اور آ گئے تو کیا ماں اپنے اندر یہ ہمت، سکت، سٹیمنا رکھتی ہوگی کہ وہ ان کی بھی دیکھ بھال کرے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا فیصلہ ہم کو کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ دیا ہے کہ جس کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کر کے بچوں کو اس دنیا میں آنے کا ان کے آنے کا امکان پیدا کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے جس میں باپ اور ماں دونوں کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جس کو کہ انہیں نبھانا ہے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ مل جل کر سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ دوسری دلیل جو عام طور پر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں، اس لیے کہ قیامت کے روز آپ یہ خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی امت تعداد میں زیادہ ہو۔ ظاہر ہے کہ حدیث میں جو بات بیان ہوتی ہے اس سے قطع نظر کہ اس کے الفاظ بعین ہی ایگزیکٹلی وہ ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ حضور نے فرمائے، یا یہ کہ اس میں راویوں کی اپنے حافظے کی خامی کی وجہ سے کچھ تبدیلی آ گئی، اور یہ کہ حدیث کا اصل کانٹیکسٹ، اس کا سیاق سباق کیا تھا، اس کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس سے قطع نظر اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز میری امت کے افراد سب سے زیادہ ہوں، چاہے ان میں ایک تعداد خدا نخواستہ جہنم میں جائے۔ آپ نے اگر اس بات کی خواہش کی تو ظاہر ہے کہ وہ جنتیوں کے لیے کی ہوگی۔ ہم خود سے تو طے نہیں کر سکتے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، مگر ہم خود سے یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایسی تربیت کا بندوبست کریں کہ ان کے جنتی ہونے کا امکان ہو جائے۔ اگر بات یوں ہے کہ حضور نے یہ خواہش فرمائی کہ جنت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتی سب سے زیادہ ہوں، تو پھر تو آپ کے اس ارشاد، آپ کی اس تلقین کا مطلب یہ ہوگا
کہ تم اتنے بچے پیدا کرو کہ جن کی تم صحیح تربیت کر سکو، جن کو تم اچھا مسلمان بنا سکو، جن کو جب تم تربیت کرو تو تمہارے اندر ایک ایسی کیفیت ہو کہ جس میں تم مطمئن ہو، آپس میں میاں بیوی جھگڑتے نہ ہوں، اور بچوں کے سامنے کوئی غلط ماحول نہ تم پیدا کرو جو بالعموم بہت زیادہ بچے ہونے کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ظاہر ہے کہ آپ کے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو، اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ظاہر ہے جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنے آپ کے امتی تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس کو بھی اگر ہم اپنی اسپرٹ، صحیح روح کے پیش نظر سمجھیں اور اختیار کریں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ماں اور باپ مل کے ذمہ دارانہ طریقے سے یہ طے کریں کہ وہ کتنے بچوں کو صحیح طرح سے تربیت دے سکتے ہیں، وہ تربیت کے جس کے بعد ان کو امید ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے مستحق بنیں گے۔